پیر کامل قسط نمبر 27۔ تم اس ویکینڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس دن سعد نے سالار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں موجود تھے۔ میں اس ویکینڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں سینڈرا کے ساتھ، سالار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ واپس کب آؤ گے؟ اتوار کی رات کو۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مجھے دے جاؤ، میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ پر گزاروں گا۔ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنے ہیں، اور اس ویکینڈ پر وہ چاروں ہی گھر ہوں گے۔ وہاں پر بڑا رش ہوگا، میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا۔ سعد نے کہا، اوکے، تم میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا۔ سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اسے سینڈرا کے ساتھ جمعہ کی رات کو نکلنا تھا۔ سالار کا بیگ اس کی گاڑی کی ڈگی میں تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سینڈرا کو عین آخری وقت میں کچھ چند کام نپٹانے پڑ گئے، اور وہ جو سر شام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے، ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سینڈرا پیئنگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی، اور وہ اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا۔ رات کو تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد اپارٹمنٹ چلا آیا۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لیونگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والی کہے اور باتوں کی آوازیں وہ سن سکتا تھا۔ سعد کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ جتنا مذہبی آدمی تھا، اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ اندر داخل نہیں ہوا، قدر بیر یقینی سے واپس مڑ گیا، اور تب اس کی نظر لیونگ روم کے ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، وہ ہر وقت اسلام کی بات کرتا رہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے ہوئے اس طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوئی تھی، اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا اسی فریزر اور کچن میں جہاں کا وہ پانی تک پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو اتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے اور بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا تھا، وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا تھا۔ ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں وہی اور امامہ جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ تنفر سے سوچا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ واپس نیو ہیون اپنے اپارٹمنٹ آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جسے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔ وائن کی وہ بوتل بھی اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پورے اپارٹمنٹ کی تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سالار نے اپنا سامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیر رسمی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ موضوع پر آ گیا۔ پھر اچھی رہی تمہاری اسٹڈیز؟ اسائنمنٹس بن گئے؟ ہاں یار، میں تو 2 دن اچھا خاصا پڑھتا رہا۔ اسائنمنٹس تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ سعد نے جواباً پوچھا۔ بہت اچھا۔ کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے تم لوگ وہاں؟ رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سعد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رات کو سفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں، سیٹرڈے کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں۔ سالار نے پوچھا۔ تم پھر سینڈرا کی طرف رہے تھے؟ نہیں، دانش کے پاس۔ کیوں؟ یہاں آ جاتے، اپنے اپارٹمنٹ پر آیا تھا، سالار نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سالار دل ہی دل میں ہنسا۔ سعد کے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی۔ آئے تھے کب؟ اس بار وہ بڑے بے اختیار ہکل آیا۔ 11 بجے کے قریب۔ تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔
وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سختہ طاری ہو چکا ہوگا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سلار اس طرح اس کا بہانڈا پھوڑ دے گا. ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں؟ اس سے مزید کہا. سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا. بس ویسے ہی ملوا دوں گا. اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معزز خواہانہ انداز میں کہا. مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا. اس نے ایک ہی سانس میں کہا. میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سلار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا. اسے اس وقت سعد پہ کچھ ترس آ رہا تھا. اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا. سلار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا. اس واقعے کے بعد سلار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا. مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. وہ اب بھی اسی شد و مد سے مذہب کی بات کرتا تھا. دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا. اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے. اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کیا کا شکار. ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا. اس کا انداز بیان بے حد متاثر کن تھا اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سلار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرا برابر متاثر نہیں تھا اور نہ ہی کسی رشک کا شکار جسے سعد کی داڑھی کی اس کے دین کے لیے استقامت کا یقین دلانے میں کامیابی ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام، اس کا نرم انداز گفتگو. امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندگی کا آغاز ہوا تھا. جلال سے اسے آگے بڑھایا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا. اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا. داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی کہتے ہیں. اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس کے یقین کو مستحکم کیا. امامہ ہاشم پردہ کرنے والی لڑکی اور ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر منگیتر اور خاندان کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی. جلال انصر داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا مرد، اور ایک لڑکی سے فریب چلانے والا اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا. پھر دین الگ دنیا الگ کی بات کرنے والا. سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعہ سے اور خراب ہو گئی. وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا. سلار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا. پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا اور اسے پیدل وہاں آنے جانے میں اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے. سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا. جب سلار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا. وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد سلار نے پنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا. وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرتا رہا اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی. وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھیں. سعد نے جن چند ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی کی تھیں. اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست سے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی نہ اعتراض. وہ خود ایسی ویب سائٹس کو وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی. اس کی نظروں میں وہ مزید نیچے آ گیا تھا. پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا. سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں. انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کا یہاں ہونے والی ایک شادی کی کچھ تقریب میں شرکت کرنی تھی. آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی. یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا. انیتا نے بھی تمہیں بہت مس کر رہی ہے. سکندر نے کہا. پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں. تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے. انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا. میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں. معیز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا. میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا. اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح. بس اپنا خیال رکھو اور دیکھو سلار کوئی غلط کام مت کرنا. انہوں نے اسے تنبیہ کی.
وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا، اور اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چت لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکیننگ کے لیے کہیں جانا چاہیے اور پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکیننگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیک پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیک کا؟ فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ایک دم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کہہ کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑا رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ کچھ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے اوپر آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہی اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو دوپہر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یہ بلکہ کسی دوست کو بھی کال کرنے کا ارادہ تک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی، اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ توں کر کے بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھونے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈڈ کالز سننے لگا۔ چند کال ساتھ کی تھیں جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی صلواتیں سنائی تھیں۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر سکیٹنگ کے لیے چلا گیا ہے۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھیں۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھی، وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھی۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے بھی موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے
بھرا ہوا محسوس ہوا. پورے جسم کے ساتھ اس کا سر درد بھی شدید درد کی گرفت میں تھا، اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی. اس بار وہ اوندے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کے ٹیسوں کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا. چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا. تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں گیا اسے اندازہ نہیں ہوا. پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا. رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا، اور وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا. چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا. ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی. وہ غنودگی کسی کی درمیانی کیفیت گزر رہا تھا. اب وہ خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ پا رہا تھا. سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی. اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ کمبل اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا. وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اڑنے کے قابل نہیں پا رہا تھا. اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا. اس کے کھراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی. ایک بار پھر متلی محسوس ہونے لگی. اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا. چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھنے میں کامیاب ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زور کی ابکائی آئی. پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی. وہ غشی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بسی سے اسے اپنا پورا وجود مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا. بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا. اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا. غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ سے جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا. غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں تھا. ہاں، البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا، اور کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا. وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکا. شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا. اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا تھا. آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا. کبھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی. اس کا سر درد اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا. کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کر دیا. روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندیا کر بند کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چھوا. وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی. سوجے ہوئے تمام پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا. اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی. بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا. پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دیے. انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا. باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شوق لگا. اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں اور ان کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے. وہ بالکل چہرہ زرد تھا. اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں. اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے. 24 گھنٹوں میں اتنی شیو بڑھ گئی ہے. اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، اتنی بری شکل تو میری فوڈ پوائزننگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک رات کے اس بخار نے کر دی ہے. وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا. ٹب میں پانی بھر کر وہ اس میں لیٹ گیا. اسے حیرانی ہو رہی تھی بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لیے. وہ کیوں وہیں پڑا رہا. باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کی بجائے وہ کچن میں چلا آیا. اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی. اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا. مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے. اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا. تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی. نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی نکاہت کم نہیں ہوئی تھی. نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا. ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کا پیالہ پر جھک گیا.
اس نے ابھی نوڈلز کا دوسرا چمچہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمعہ کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتہ کا سارا دن اسے وہیں گزارا تھا اور اتوار کی دوپہر کو وہ واپس آیا تھا۔ اتوار کی دوپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا۔ پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینلز اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتہ کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لیونگ روم کی میز پر پڑی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا، یک لگت ہی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی۔ وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔